جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریع اور مفسرین کی راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسروں نے ان کی ایک نہ سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام و شیس کی شریعت کے مخالف ہی رہے، البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیران ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاق گزار اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گی، بس ہمت نہ ہارو اور خدا کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ بابل کی طرف شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ منتخب کر کے نیل کے کنارے بس گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیر و جماعت نے جب مصر میں سکونیت اختیار کر لی تو یہاں بھی انہوں نے پیغام الہی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہتر زبانیں بولی جاتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کی زباندار تھے اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، مدن، شہری زندگی اور بود مامن کے مدن طریقوں کو بھی تعلیم و تلقین کی اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو مدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل و ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی جن کی مدنی اصول پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 2 صدی کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی جس میں علم حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی ہستی میں جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب کو عقب اور ان کے اجتماع و فراق کے نقاط اور ان کے باہم کشش کے رموز اسرار کی تعلیم دی اور ان کے علم و عدد و حساب کا عالم بنایا، اور اگر اس پیغمبر خدا کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی تبال کے وہاں تک رسائی مشکل تھی۔ انہوں نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال، قوانین اور قواعد مقرر فرمائے اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربع کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو اس حصے زمین کی سیاست و ملکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان 4 کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قوانین سے مخدوم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے میں تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں